اس مجلس کا آغاز باضابطہ طور پر تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں آواز دے رہی ہوں پیر برہان یاسین، ہمارے ایک طالب علم ہے 4 سیمسٹر کے، کہ وہ یہاں آ کر تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ میں اپنی ایک حد العزیز طالبہ فائقہ ارشاد کو آواز دے رہی ہوں کہ وہ یہاں آ کر نعت شریف پڑھیں۔ فائقہ ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے،
کچھ ضوابط ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں. میں ساری نشستیں دیکھ رہی ہیں، ان کو پر کرنے کے لیے بس خلوص احترام سب سے پہلے ایوان صدارت تشکیل دوں گی اور دعوت دوں گی اپنے خط لذیذ سیکرٹری صاحب کو، جو کلچر اکیڈمی ہماری آرٹ، لینگویجز اور تمام شعبے دیکھتی ہیں، اور ان کے نیچے کتنے فنکار ہیں وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور ان کو کتنا سننا پڑتا ہے، پھر یہ اسی حساب سے بولتے کتنا ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہر فنکار کو سیٹسفائی کرنا وہ کوئی ان سے سیکھے. میری مراد شری بھرت سنگھ منہا صاحب سے ہے، سیکرٹری صاحب یہ ہیں سیکرٹری کلچر اکیڈمی. ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں. میں اپنے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر پروفیسر نذیر احمد سمنانی صاحب کو ڈائس پہ ان کے ہم رکاب ہونے کا شرف بخشتی ہوں کہ یہ آئیں اور ان کے پہلو میں تشریف رکھیں. ہمارے ساتھ آج شری سنجیو رینا جی ہیں، جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں کلچر اکیڈمی کے. ان سے گزارش ہے، ملتمس ہوں ان سے کہ وہ تشریف لائیں ایوان صدارت میں. روندر شرما صاحب پروگرام آفیسر ہیں. یہ ہمارے ایک اور انسٹیٹیوٹ NZCC نارتھ زون کلچرل سینٹر کے پروگرام آفیسر ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں. اور ہمارے یہاں ڈویژنل انچارج ہیں، ہیڈ ہیں، اور کئی ہماری میٹنگز ہوئے اس پروگرام کے بارے میں. ڈاکٹر فاروق انوار مرزا صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں ایوان صدارت میں. خواتین و حضرات، آج ہم کسی خاص مقصد کے تحت یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. مہمانان سے گزارش ہے کہ اگلی نشستیں جو ہیں وہ ہماری سینئر فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ آگے تشریف لائیں. ہمارے ساتھ ماہرین خطاطی بہت دور دور سے آئے ہیں، کچھ شاعر حضرات ہیں، تو وہ تشریف لائیں اگلی نشستوں میں بیٹھنے کے لیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج یہ بینر دیکھ کے آپ کو علم ہوا ہوگا کہ یہ 5 روزہ خطاطی کیمپ ہے، اور اس کا انعقاد نارتھ زون کلچرل سینٹر اور کلچر اکیڈمی کے اشتراک، ان کے باہمی کوششوں سے شعبہ اردو عبداللہ آزاد ڈگری کالج کا شعبہ اردو اور ڈبیٹ اینڈ سیمینار کمیٹی جو ہے ان کے اشتراک سے یہ پروگرام یہاں منعقد ہو رہا ہے. اب آپ حیرانی کی بات یہ ہوگی کہ یہ 5 روزہ خطاطی کیمپ ہے، اور بات تو 2 روزہ آئی 21 اور 22 کی. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ یہاں کیمپ 2 روزہ ہوگا اور 21 اور 22 کا ہوگا، جس میں باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ماہرین خطاطی ڈاکٹر حضرات، جو خطاطی کے ڈاکٹر ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ان میں شامل ہمارے کالج کے 11 طالب علم شمولیت کریں گے اس کیمپ میں. صرف 11 بچے. باقی کیمپ کے جو بھی لوازمات ہوں گے وہ سیکنڈ سیشن میں آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے. فی الحال کیمپ کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ یہ خطاطی کا کیمپ ہوگا، کیلیگرافی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اور اس کیمپ کے دوران سیکھنے کو بہت ملے گا، اور جو سیکھے ہوئے ہیں ان کے جو ماسٹر پیسز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے.
باقی فن خطاطی کے بارے میں اگر میں یہاں اس ڈائس سے کچھ کہوں تو وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی، کیونکہ میں اس فن سے اس فن کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ قاصر اس لیے کہ ہم ہمیشہ ادب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم مانتے ہیں، تو میں بھی انہی طالب علموں میں سے ایک رہوں گی جو دوزانوں بیٹھ کے قلم اور سیاہی کی دوات لے کے کہیں کسی کوشش میں شامل ہو جاؤں گی۔ تو فن پہ بات کرنے کے لیے بہت سے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ فی الحال جو مجلس کا ایک لازمی جز ہے وہ ہے خطبہ استقبالیہ۔ تو خطبہ استقبالیہ ظاہر بات ہے میزبان کی طرف سے ہوگا، اور ایک تو باہر سے جو مندوبین آئے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور جو شری سنجیو رینا ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کلچرل اکیڈمی، آئی ایم سوری کیونکہ یہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری رہ چکے ہیں، تبھی تو آپ شاید جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، ہم ابھی نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ہے، تبھی تو میں اس کو ہائر ایجوکیشن کہہ گیا۔ تو ڈاکٹر فاروق انور مرزا، ڈویژنل ہیڈ کلچرل اکیڈمی کشمیر، شری جوشی جی، کوآرڈینیٹر نارتھ زون، رویندر شرما جی، پروگرام آفیسر نارتھ زون کلچرل کمیٹی، ماہرین خطاطی، فیکلٹی ممبرس اور عزیز طلباء و طالبات، آداب، السلام علیکم، گڈ آفٹرنون۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خطاطی کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی قدیم ہے، اس بات سے سب واقف ہے کہ مختلف اقوام مختلف ادوار میں خطاطی کے فن میں اپنا اہم رول ادا کر چکے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں ظہور اسلام کے بعد اسلامی خطاط کی ڈاک بل پڑی۔ یہ محض روایتی خوش نویسی نہیں بلکہ مصوری نقاشی کے بہت قریب تھی۔ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ خط رائج ہوئے، سکرپٹس رائج تھے۔ جموں کشمیر میں سلطان زین العابدین کے زمانے میں کشمیر میں علوم و فنون کی ترقی کا دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ فنکاروں کو انہوں نے تربیت کے لیے وسط ایشیا کے ممالک میں بھیجا، اور جیسا کہ ہم سب سارے لوگ جانتے ہیں کہ شاہ ہمدان کے کشمیر میں وارد ہونے کے ساتھ ان کے ساتھ جو 700 لوگ یہاں تشریف لائے اور وہ یہاں مختلف علاقوں میں آباد ہوئے، اور یہ کہ ان علاقوں میں مختلف فنون کی تربیت انہوں نے وہاں کے مقامی باشندوں کو دی، اور آج تک ہم اس کا استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ جو ہے ان فنون کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور ان کو آگے کی جنریشنز تک لے جانے کے لیے ہماری کلچرل اکیڈمی نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں، جو انیشیٹیوز اٹھائے ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ کیونکہ جیسے کہ ہماری HOD اردو نگہت نظر صاحبہ کہہ رہی ہے، ایوان صدارت میں موجود سیکرٹری اکیڈمی جناب بھارت سنگھ منہاس صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈ،
Sunani Sir, Additional Secretary, Academy of Horticulture Languages, Sanjay Brahman ji, Maninder Sharma ji, Program Officer in ZCC. محفل میں موجود خطاط حضرات، فیکلٹی ممبران، عزیز طلباء و طالبات، ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اس خطاطی کیمپ کا آغاز اس اہم علمی ادارے سے کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ ہمارا روشن مستقبل جڑا ہوا ہے۔ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور خطاطی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اکیڈمی کا خطاطی سکول ایک عرصے سے کام کرتا آیا ہے جس نے جموں کشمیر کے نامور خطاط پیدا کیے اور جنہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بارہا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے اس حال میں بہت سارے خطاطی کے نمونے ہیں جو اپنے اندر حسن اور جمال کا ایک سنگم پیش کرتے ہیں۔ اکیڈمی اکثر ایسے کیمپ تو کرتی رہتی ہے، ہر سال ہمارا خطاطی کا کوئی نہ کوئی کیمپ ہوتا ہی ہے، لیکن اس سال یہ کیمپ جو ہے یہ گزشتہ فیسٹیول کے تناظر میں کیا جا رہا ہے جو ہمارا ملک کا آزادی کا امرت مہوتسو ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ کیمپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پینٹنگ کیمپ میوزیم سری نگر میں چل رہا ہے۔ تو ہمارا بیسیکلی مدعا مقصد اکثر یہ رہتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام جو بھی ہیں، وہ خطاطی ہو، وہ ادب کے حوالے سے ہو یا کلچر کے حوالے سے ہو، ہم اپنی نئی نسل کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کیمپ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 11 بچے، جیسے پروفیسر صاحبہ ابھی بتا رہی تھی، ہمارے ماہرین خطاط کے ساتھ ساتھ کالج کے 11 بچے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں جو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک اچھی پہل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کیمپ سے اور بھی بہت سارے بچے انسپائریشن حاصل کریں گے اور اپنے اندر چھپے اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا یہ دور خطاطی کے حوالے سے کافی پورا شوق ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ اور دوسری سوشل میڈیا کی جو ایک بھرمار اس وقت ہمارے سر پہ دھرائی ہے، اس نے ہمارے بہت سارے فنون جو ہیں ان کو پس پش ڈال دیا ہے، اور خطاطی بھی ان میں سے ایک ہے۔ چونکہ آپ کو بنی بنائی کچھ چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے مل رہی ہیں، اور خطاطی کے مختلف نمونے اپنے طور پر جو ہے وہ انٹرنیٹ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ فن جو ہے یہ ایک لحاظ سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اکیڈمی کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح زندہ رکھیں اور اس کو آنے والی نسل تک منتقل کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ کیمپ اس حوالے سے کافی سازگار ثابت ہوگا۔ میں اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے آپ سب کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ اس میں प्रिंसिपल सन्नानी साहब, डिग्री कॉलेज लड़ना, other officers from NZCC, faculty members from degree college, and experts of calligraphy who are present here, and dear students. You are all welcome to this August gathering and the beginning of this 5-day program on calligraphy. You know, this art is a very natural art that develops within the heart of an artist, and it dates back to very ancient times.
the first floor of written script that can be called a calligraphic type of the art. We find it in the Sumerian tablets that were written round about 6,000-7,000 years ago in Sumeria. And right from there we find the succession of this art right up to the present. And the kind of art culture and language that Mr. Mirza Saab has elaborated here is very famous, especially among the artists and students of this region of the British that is called Kashmir. So you can find the masterpieces of the art here displayed around you this hall. And within this 5-day program, this is actually a runner-up to the main program at STSS. You will be going there as VKC and displaying your art there. And you will be learning some depthful things about this art from the expert calligraphers. And the program will end on 25th of this June day. So, not speaking much here. I again welcome you all to this 5-day program, and I hope you will learn a lot of. Thank you. मैं शुक्रिया सर आपका राना साहब मैं बस Miss Goli Basu college, because in my 40 plus years of working, I have spent 35 years in teaching in a college. So for me, when I come back to a college and I see all the young faces all around, it fills my heart with a lot of joy. And I want to tell you that today my heart is filled with joy watching you all. Now, the calligraphy camp, any form of art is beautiful. Whether it is art installation, whether it is painting, folk or contemporary, or it is calligraphy, every form of art is so beautiful. And we have been doing these Vidasta festivals. The first edition of the Vidasta festival was in Chennai, the second edition was in Pune. In Chennai, we had a pure art camp. In Pune, we had an art installation camp. But in Kashmir, we have an art camp, we have an art installation camp, as well as a calligraphy camp. So this calligraphy camp is happening for the first time here, and I know that it is going to be just beautiful. And all of you are very talented, those of you who will be participating. And you will learn whenever you participate in a camp, you not only learn techniques from the workshop consultants, the workshop coordinators, you also learn from each other. So this learning from each other is of utmost importance. And I'm sure you will learn from each other, teach each other, and each one of you will improve your skills. I'm so happy, once again I want to tell you, I'm so happy to see your young, beautiful, smiling faces, and I look forward to being with you for some time in the camp. Thank you so much. God bless each one of you. आईवानी सदारत में जेड के कल्चर एकेडमी के सेक्रेटरी साहब जनाब बहार साहब, बेगना डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जनाब सनानी साहब और कल्चर एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी जनाब राना साहब, एनजेडसीसी के कल्चर ऑफिसर जो कल्चर का काम देखते हैं जनाब रविंद्र शर्मा जी साहब, और एनजेडसीसी के से वाबस्ता कल्चरल मिनिस्ट्री से हमारी एक खातून गौरी बासु साहब, और हमारे डिविजनल हेड जनाब डॉक्टर फारूक मिर्जा साहब।
اس کے علاوہ صفی سامین میں خطاطوں کا ایک کہکشان نظر آتا ہے، اور میں سر فہرست اپنے بھارت کے نامور استاد جناب خورشید احمد ڈونک راجستھان سے جن کا تعلق ہے، اور ہمارے وادی کے نامور خطاط جناب گلزار صاحب بھی یہاں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونک راجستھان سے ہمارے مرلی جی در اروڑا ہے، جے پور سے ہری کرشن بڑوتیا ہے، اور ہمارے ہاٹ پاٹ آف انڈیا دلی سے جناب حیدر غصہ، اور پنجاب سے ہمارے جگدیپ سنگھ جی صاحب۔ اس کے علاوہ جو وادی سے ہمارے خطاط جن کو ہم نے دعوت دی ہے گلزار صاحب کے علاوہ محترم شمس الدین صاحب جو لداخ سے ہیں، جناب خورشید صاحب جو بارہمولہ سے نمائندگی کر رہے ہیں، جناب تاثر افضل صاحب وہ بھی بارہمولہ سے ہیں، محمد حسین بٹ بڑگام سے ہیں، امتیاز احمد بٹ کپوارہ سے ہیں، روف احمد سورہ سری نگر سے ہیں، مشتاق مودی تلویل سری نگر سے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 5 روزہ جو خطاطی کا کیمپ، کیلیگرافی کا جو کیمپ، اس کا اہتمام جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ نارتھ کلچرل سینٹر پٹیالہ مشترکہ طور پر دو اداروں میں مشترکہ طور پر یہ دو ادارے سر انجام دے رہے ہیں، اور جبکہ اس کا اشتراک بھی بیمنا ڈگری کالج نے کیا، شعبے اردو میں کیا۔ ابتدائی 2 دن کے لیے ڈگری بیمنا کالج سری نگر کے شعبے اردو کے اشتراک سے اس مقدس فن کی بسم اللہ کی جا رہی ہے۔ اس کیمپ میں جو مدعو کیے گئے خطاط حضرات ہیں ان کی تعداد 15 ہے، اور جو ہمارے سامنے بنفس و نفیس موجود ہیں۔ کیلیگرافی یا خطاط بنیادی طور پر ہمارا ایک ایسا اثاثہ ہے جس پہ جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ اس مقدس فن کو اس لیے یہاں دکھایا یا پیش کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے جو ہمارے نسلیں ہیں وہ آگے اپنے آپ کو اپنے خطاطی کے ماضی کے ساتھ اور اپنی ثقافت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے۔ موجودہ دور کے تقاضوں اور چیلنجوں کا خیال رکھ کر اس فن کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اس سلسلے میں اکیڈمی کے شعبہ خطاطی نے وادی کے ماہر خطاطوں کے علاوہ ملک کے دوسرے خطاطوں کو بھی آج کے اس کیمپ میں مدعو کیا ہے۔ جو ماہرین اس فن کو مظاہرہ کرنے کے علاوہ جے اینڈ کے یو ٹی میں فنی خوشنویسی کی بقا اور ترقی کے لیے مذکورہ ماہرین فن سے اس کیمپ کے متعلق اور کیلیگرافی کے حوالے سے انپوٹس دیا ہے تاکہ کلچرل اکیڈمی کا تعلیم کا خوشنویسی پھر سے بحال ہو جائے، جو کسی وجہ سے آج کل گاؤں میں نہیں۔ یہاں 2 روزہ کیمپ کا یہ خطاطی کیمپ SKICC سری نگر میں شفٹ ہوگا، جہاں سے خطاطی کا 3 روزہ لائیو ڈیمانسٹریشن کے ذریعے سے بھی دستیاب رہے گا۔ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज जनाब नजीर साहब, मिस गौरी, representing culture Department of Government of India, and dignitaries present on the dais,
faculty members, and artists, senior artists present over here. Dear students, I welcome everybody in this event. Basically, this event is a part of a main event, that is Vedasta event, which is being organized by the NZCC from 23rd to 25th of this month at SKICC. And this event is part of that main program. Why we are here today? Main objective of this program is that there are different art forms, and all art forms are very important for us. Why? Because these are the elements of our cultural heritage, and it is our responsibility, collective responsibility of every stakeholder, that we need to promote, preserve these art forms. And calligraphy is also one of the art forms which is very, very old. It represents our cultural heritage and is very important. It has evolved over ages, and the artists are the experts of this field. They know how to promote it. The objective of our institution is to provide a common platform where the senior artists, the experts of the field, and the young generation is brought together, where they can exchange their views, exchange their thoughts, exchange their work together, and make improvement in the field. I hope that this event will definitely make improvement in the field of calligraphy, because we have got experts from North India and Jammu and Kashmir, and they are the masters of the field. The young people, the youth of the college will get an opportunity to look closely the working of this calligraphy, and it will definitely improve the subject. I would also like to say that the mandate of the Cultural Academy is very vast, and we are always ready to support you people. We will keep on organizing such events in the future in almost all the colleges. Recently, in the same program, we organized this painting competition across whole Kashmir Valley among all the 10 districts, and we received a list of 30 students who participated. Rather, they are from each district we have got 3 students, first, second, and third position holder, and they will be presented a certificate from outside, and we will also present them the awards on 25th at SKICC. So we have involved whole colleges of the Kashmir division, and I assure you that in future also we will keep on doing such cultural activities involving the youth, and you will find full support from our side. There is no issue on that front. I assure you that our support will be with you. But every stakeholder has to take the responsibility to
to preserve these cultural elements, because these are very, very important. These elements, they are attached to our identity. Our pride is attached with these elements. So we need to work for the promotion of these cultural elements, because they are very basic. They have their own history, and we need to preserve these, promote these, spread these messages across the young generation, so that in future we expect that in each field, in each art form, there is no scarcity. We need to have more and more experts for the future, and for the future the source is the youth. So youth needs to be involved in this process. I hope that you will take benefit of this program. With these words, I conclude my message. Thank you very much. Consultant मिनिस्टर ऑफ कल्चर आतम इस कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनकी बदौलत ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, और हमारे एकेडमी के डॉक्टर मिर्जा साहब, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हमारे बहुत ही बेहतरीन सीनियर और यंग हमारी कैलीग्राफी के सभी कलाकार साथियों, और खासकर हमारे इस कॉलेज के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और खास करके जो ये कैलीग्राफी का कैंप यहाँ पर होने जा रहा है, जैसे कि इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। मुझे तो अपना बचपन याद आता है, क्योंकि गांव के जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो भट्टी को हम एक मिट्टी से, जिसको हम गाछनी कहते हैं पंजाब में, उससे पोंछते थे और फिर सुंदर लिखाई शुरू करते थे। मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चों में वो जो एक सुंदर लम्हे वो उन्होंने इंजॉय किए होंगे, क्योंकि आजकल तो सारा कुछ मशीन पे होता जा रहा है, पहले सारा हाथ से होता है। उसके बाद हम उसको फट्टी कहते हैं। हाँ, तो हम उसको आपके यहाँ तख्ती कहते हैं, हमारे फट्टी कहते हैं पंजाबी में। तो उस तख्ती में लिखा करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे टीचर साहिबान हमें कहते थे, उसके बाद हमें कॉपी दी जाती थी कि सुंदर लिखाई करो, उसके मुकाबले होते थे। लेकिन ये अतीत की बातें हैं। लेकिन जो ये कैंप यहाँ पर लगा है, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला, जो कि विदस्ता एक फेस्टिवल यहाँ पर होने जा रहा है, हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब ने बताया। ये 10 दिन का उत्सव हमने इसको बनाया। वैसे 3 दिन का प्रोग्राम था जो कि SKCC में होना था, तो हमने और फीचर प्रोग्राम किए। लगभग 20 से 24 हमने स्कूल, कॉलेज और यहाँ के अलग अलग पार्क वो चुने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें बताया, और कोशिश की कि पूरी घाटी में एक उत्सव का माहौल बने, और बहुत ये बन भी गया है, और बहुत सारे लोग इसका हिस्सा भी बने। मुझे भी लगभग 34 साल से मैं अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। पहली बार कश्मीर में मैंने बहुत काम किया है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इतना खुशगवार माहौल मुझे 89 में भी नहीं मिला, जो आज मुझे 23 में मिल रहा है। इसके लिए आप सब बधाई दिया करें। और जो कैलीग्राफी की बात है, और आप लोगों ने यही नहीं है कि यहाँ से जो भाषण हो गए हैं, इन भाषणों को सुन के, जैसा कि एक स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप आओ बैठो, बैठना पड़ता है बच्चों को, आपने बैठना नहीं है। हमारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने ये आदेश किया था, वैसे तो ये कैंप SKCC में होना था, उन्होंने कहा क्यों ना ये कैंप किसी ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पे बच्चों में ऐसा टेस्ट हो। तो मैं जब इस कैंपस में आया, आते ही मुझे ऐसा लगा कि वाकई यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि इसके लिए ये जगह बिल्कुल सक्षम है और बिल्कुल सही जगह चुनी गई है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस कैंपस का, क्योंकि मेन तो प्रिंसिपल साहब और उनका सारा जितने भी उनके साथी होते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी का मिला जुला ये एक प्रयास होता है। लेकिन इन्वायरमेंट एक ऐसा है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर कला पनपती होगी, और कला को बढ़ोतरी देने के लिए ये राइट प्लेटफॉर्म है। इसके लिए भी आप सब
بدھائی کے حقدار ہیں. اور میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور, کیونکہ آپ کے پاس راجستھان, دلی, پنجاب اور آپ کے جموں ایوم کشمیر کے بہت ہی استاد کلاکار یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ 2 دن آپ ان کا یہاں پر انوبھو شیئر کیجیے ان کے ساتھ, ان سے سیکھیے. کیونکہ جب آپ ہر چیز ہم لکھتے ہی ہیں, جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے آپ میں بھی ایک دوسرے میں بھی ہم کمپٹیشن کرتے ہیں کہ یار یہ اتنا اچھا کیسے لکھتا ہے, ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم یہ اتنا بڑا فن جو آج ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے, کیوں نہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں, اس کو سیکھیں, اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ساتھ SKICC میں بھی چلیں, خود بھی آئیں, اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کے آئیں. کیونکہ وہاں پر لگ بھگ ہر روز آپ کو 300-400 کلاکاروں کی جو آرٹ فارمز وہاں پر دیکھنے کو ملیں گی. اس فیسٹیول میں لگ بھگ 2000 کلاکار پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جس میں 1850 صرف جموں اینڈ کشمیر کے ہی ہیں. تو آپ بھی اس کا حصہ بنیے. اور مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کی ہسٹری میں اس سے بڑا اتسو پہلے نہ تو لورجو نے کیا ہے اور نہ ہی اسٹیٹ اکیڈمی نے کیا ہوگا, نہ ہی کبھی اسٹیٹ کی طرف سے ہوگا. میری نظر میں نہیں ہے, ہو سکتا ہوئے ہو, اس پر لیے میں کہہ نہیں سکتا. تو یہ بہت اچھا ہے, یہ بالکل 30. میں تبھی کہہ رہا تھا کہ انوائرمنٹ میں جب اس انسٹیٹیوشن میں آیا, کیونکہ ہم بڑے بڑے ہال بھی دیکھتے ہیں, بڑی بڑی جگہیں, بڑا انفراسٹرکچر لگا ہوتا ہے, لیکن وہاں ماحول نہیں. وہاں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں کہ مشین کی طرح آئے اور ناچے گائے اور چل دیے, لیکن یہاں کی جو انوالومنٹ, جہاں بچوں کا سلیقہ بیٹھنا, یہاں کے جو خاص کر جو ہمارے میم یہاں سے انٹروڈیوس کر رہے تھے سارے فیسٹیول کو, وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسٹیٹیوشن میں کس طرح کا ماحول ہے. تو آپ سب اس کے بدھائی کے حقدار ہیں. اور میں ایک بار پھر نارتھ زون کلچر سینٹر پٹیالہ, منسٹری آف کلچر, گورنمنٹ آف انڈیا, جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
it's okay.